پلیٹ فارمز پہ کہتا ہوں، میں یہ اسمبلی میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے حکمرانوں کی ضروریات کے مطابق یا جن سپر پاورز کی ہم انٹرسٹ واچ کرتے تھے ان کے کہنے پہ یا ان کی ضرورت کے مطابق اپنی تاریخ بھی جو ہے مست کرتی، اور آپ لوگوں کو وہ پڑھایا گیا جو ایک تو واقعتاً غلط ہے اور دوسرا جو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو اس طرح شیپ نہیں کر رہا جس طرح تعلیم کو اس ملک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس سوسائٹی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے شیپ کیا جائے۔ آپ کی پرسنالٹی کو اس طرح تراشا جائے کہ آپ اس سوسائٹی میں ایک رول ماڈل ہو۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد نوکری تلاش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں پہ 65% بچیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں وہ ڈاکٹر رہتی نہیں ہیں، ڈگری ہو جاتی ہے۔ وہ سوری فار یوزنگ دا ورڈ کہ ویلیو ایڈیشن کے لیے کہ اچھے رشتے بن جائیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ پریکٹس نہیں کرتی۔ میں بہت بڑی فگر ہے، 65-70% بچیاں جو ہے میڈیکل کی ایجوکیشن لے کے ڈاکٹر بنتی نہیں ہیں بلکہ گھر گرہستی سامتی ہیں، ہاؤس وائف بن جاتی ہیں۔ 2-4 سال کے بعد جو انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی متروک ہو جاتا ہے یا اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری ڈسٹارشنز جو ہیں یہ سوسائٹی کی ڈسٹارشنز ہیں، اور ان ڈسٹارشنز کو ریموو کرنا اساتذہ کا کام ہے۔ ہم لوگ جو سیاست کے سیاسی کارکن ہیں یا رہنما کہہ لیں، لیکن زیادہ تر رہنما جو سیاسی ہیں انہوں نے آپ کی کیا رہنمائی کرنی ہے، ان کو خود رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی خود منزل جو ہے گموئی ہوئی ہے، وہ آپ کو کیا منزل تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ایک ڈیلیما ہے جو ہماری قوم جو ہے اس وقت فیس کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا، اور یہ جو پچھلی آئین میں ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ بات موجود تھی کہ ایک کریکولم جو ہے سارے پاکستان میں پڑھایا گیا ہے، جو ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستانی طرح سے ہے، ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستانی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سندھی، پنجابی، پشتون، بلوچی یا گلگتی یا کشمیری یا بلتی وہ شناخت جو ہے ختم ہو جائے۔ نہیں، وہ شناخت اپنے طور پہ بالکل جو ہے وہاں پہ رہیں جہاں پہ ہونی چاہیے، اور وہ ضروری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قومی شناخت بنانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن جو ہے، آپ کا نصاب جو ہے، وہ جو قومی ضروریات ہیں، قومی شناخت کی ضروریات جو ہیں، جو آپ کو پرائڈ دیں، جو جس پہ آپ فخر کر سکیں کہ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ جس خطے میں رہتے ہیں آپ کا کیا مقام ہے، وہ آپ کو پڑھایا جائے، وہ یہ آپ کو پڑھایا نہیں جا رہا۔ باوجود حکومت کی انٹینشن کے کہ ایک نصاب انٹروڈیوس کیا جائے، صوبوں نے اس کو رجسٹ کیا، جو بڑا انفارچونیٹ کہ اس میں کسی صورت میں بھی صوبائیت کے بنا پہ جو شناخت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا تھا، اور نہ ختم کیا جانا چاہیے، لیکن ایک قومی شناخت کو تراشنے کے لیے، اس کو سرفیس پہ لانے کے لیے جو ہے ایک نصاب جو ہے وہ گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک ضرور ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ دن آئے گا جب یہ بھی
ایک نصاب ہوگا جس کو آئین کا کور ہوگا. ہماری کتابیں جو ہیں وہ جس طرح ڈسٹارٹ کی رکھی گئی ہیں ان کو اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح تاریخ ہے یا دوسرے سبجیکٹس جو ہے ان کی جو فیکچول نریشن جو ہے اس کو پرزرو کیا جائے گا. بہت سا لمبا سفر ہے جو طے ہونا باقی ہے، جو پچھلے 78 سال کے اندر ہم نے طے نہیں کیا بلکہ منزل کو گم کر دیا. پچھلے 2 سال کے اندر بلکہ 1.5 سال کے اندر، 1.25 سال کے اندر جو ہے 1.25 سال 1.5 سال کے اندر آپ نے جو مارکے سر کیے وہ 78 سال میں ہماری تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں دکھتی. ایک وہ مارکہ حق جو آپ نے اپنے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور وہ تاریخ کی کتابوں میں میرے خیال ہے سنہرا ترین باب بن گئی. اور دوسرا جو آپ نے ایک ملک جو کل تک دہشت گردی کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا تھا وہ آج امن کے نام پہ پہچانا جا رہا ہے کہ ایک ایسا کلیش جو ہے، ایک ایسی جنگ جو ہے وہ چھڑنے سے روکی گئی جو نہ صرف ہمارا ریجن جو ہے اس کو انگلف کرتی، اس کو لپیٹ میں لے لیتی، بلکہ وے بیونڈ آر ریجن جو ہے خطے جو ہیں دوسرے جو ہے وہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے تھے، دنیا کا تباہی کا شکار ہو سکتے تھے. لیکن ہماری حکومت نے، فیلڈ مارشل آصف منیر نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح ایک نئی شناخت دی ملک کو، قوم کو، پہلے فتح کی صورت میں ہندوستان کے اوپر اور پھر امن کے محاذ کے اوپر جو ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہوگا. اور ہماری نصاب کی کتابوں میں یہ دونوں مارکے جو ہیں، جنگ کا مارکہ اور امن کا مارکہ، سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ملک کے اندر بھی، جس طرح یہاں 85% بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 15% بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یونیورسل ایجوکیشن جو ہے وہ عام کر سکیں، صحیح معنی میں اس کو یونیورسل بنا سکیں. ہم میڈیوکر یا مڈل لیول کے تعلیم سے بچوں کو آراستہ نہ کریں بلکہ اعلیٰ اور عرفہ علمیت سے بھرپور، قابلیت سے بھرپور جو ہے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے آراستہ کریں. یہ اساتذہ کا بھی کام ہے اور ہم لوگوں نے جن کو سوسائٹی نے کو مقام دیا ہوا ہے، آپ نے مقام دیا ہوا ہے، وہ بھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کی پرسوئنس میں دست و گریبان ہوتے رہیں، ہم اس ملک کی تعمیر کریں، سوسائٹی کی تعمیر کریں، آپ کے مستقبل کی تعمیر کریں. یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. مجھے اس شہر نے بڑی عزت دی، بے پناہ عزت دی ہے. میں ایک بینکر تھا، 22-23 سال میری ملازمت کو ہو گئے ہوئے تھے اور میں سیاست میں آ گیا. 1991 کی بات ہے، اب 2026 ہو گئی. آج میں جو بھی ہوں سیاست میں، میرا جو بھی مقام ہے وہ اس شہر کی بدولت ہے، اس شہر کی عوام کی بدولت ہے. میں، میرا خاندان اور میری آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمیشہ اس شہر کی ممنون اور مشکور رہیں گی. اتنے احسان ہیں آپ کے اس شہر کے مجھ پہ کہ وہ ایک مصرع مجھے یاد ہے کہ
اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، جس طرح کسی اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں کم از کم یہاں کے جو حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھا پا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بے شمار احسانات ہیں مجھ پہ، مجھے آپ نے شناخت کی۔ میں سیالکوٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، اور یہ اس سے بڑا کوئی احسان جو ہے آپ کا نوجوان نسل کا، آپ کے بزرگوں کی نسل کا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے